الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وامتہ الکریمۃ وصحبہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے تفسیر کے اس سلسلے میں تقریباً 16 پارے مکمل کر لیے ہیں، اور انشاءاللہ العظیم آج ہم 2 سورتیں جو کہ 17ویں پارے میں واقع ہے، سورۃ الانبیاء اور سورۃ الحج، ان دونوں سورتوں کو مکمل کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ پہلے کچھ حسب معمول جو صورتیں ہیں، یہ ان دو صورتوں کے عناوین ہے، اس کی ایک جھلکی آپ کو دکھانے کی کوشش کریں گے بہت ہی اجمالاً، اور اس کے بعد انشاءاللہ العظیم کچھ آیات دونوں صورتوں سے ہم پڑھیں گے، اس کا ترجمہ ہم دیکھیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ العظیم اس کی تفسیر بھی قدر تشریح کے ساتھ سماعت کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو گزشتہ کل ہم نے کچھ مضامین آپ کی نظر کرنے کی کوشش کی تھی، اور گزشتہ کل ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو کی تھی، جس میں ہم نے آپ کے واقعے کو اجمالاً پیش کرنے کی کوشش کی۔ اللہ تبارک و تعالی اسے آپ کے لیے، ہمارے لیے، سب کے لیے مفید نافع بنائے اور ذریعہ نجات بنائے۔ آج انشاءاللہ العظیم سورۃ الانبیاء، یہ جو پہلی سورت ہے سورۃ الانبیاء، یہ 17ویں پارے کی ابتدا ہی سے یہ سورت شروع ہوتی ہے۔ یہ سورت کے شروع ہوتے ہوتے وہیں سے 17واں پارہ بھی شروع ہوتا ہے۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ قریب ہوا حساب کا دن، حساب کا دن the day of judgment قریب ہوا، لیکن لوگوں کے لیے حساب کا دن قریب ہوا، لیکن یہ کہ وہ لوگ غفلت میں اعراض کرتے ہیں۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے لیے ان کے حساب کا دن قریب ہوا، لیکن وہ غفلت میں ہیں، انہیں کوئی فکر نہیں ہے، انہیں کوئی خیال نہیں ہے۔ اس طریقے سے اس سورت کی ابتدا ہوتی ہے۔ تو یہ جو سورت کی ابتدا ہے، یہی ہمیں بتا رہی ہے کہ اس سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ خاص کر کے ان لوگوں کے حوالے سے کلام فرما رہا ہے جو غفلت میں ہیں، جو یا تو عملی غفلت میں ہے یا عقیدے کی غفلت میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس سورت کی جو ابتدائی 4 رکوعات ہیں، پہلے 4 رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی لوگوں پہ کلام فرمایا، انہی لوگوں پہ یہاں گفتگوی آیات عموماً انہی لوگوں کے حوالے سے کلام کرتی ہیں جو کسی نہ کسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، یا تو عقیدے کے اعتبار سے وہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں کہ اس کی وحدانیت کا اقرار نہیں کرتے، اس کی وحدانیت کو تسلیم نہیں کرتے، اسے ایک خالق نہیں مانتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے تخلیقی کمالات کو قبول نہیں کرتے، یا پھر کسی نہ کسی طریقے سے عملی طور پہ اس کی تردید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو اس صورت کی ابتدائی میں اللہ نے ہمیں حساب کے حوالے سے توجہ دلائی کہ ہر انسان کو مرنا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، تو بہتر اس کے لیے یہی ہے کہ ہر دن اس کے حساب سے کم ہوتا جا رہا ہے، تو وہ اپنے حساب دینے کا جو وقت آ رہا ہے اس کے لیے تیاری کرے، نیکیوں میں اضافہ کرے، نیکیوں کی کثرت کرے، اچھے اعمال کی کثرت کرے۔ پھر اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خبر دی، بتایا کہ ہم نے کسی بھی عورت کو رسول یا نبی نہیں بنایا، رسول و نبی جتنے بھی ہوئے وہ صرف مرد ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسالت جو ہے مرد کو عطا فرمائی، یہ ہوا۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں ہمیں اس صورت میں ہمیں مختلف نشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف نشانیوں کا تذکرہ فرماتا ہے۔ اگر آپ اس صورت کو دیکھیں گے تو اللہ نے اس میں زمین و آسمان کی تخلیق اور زمین و آسمان کے پیدا ہونے سے پہلے ان کی کیا کیفیت تھی،
اس کا بھی ذکر فرمایا، جسے آج کی ماڈرن سائنس بگ بینگ کہتی ہے۔ جو بگ بینگ تھیوری ہے، اس کی طرف بھی قرآن مجید کی اس صورت میں اشارہ ہمیں میسر آتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ہم نے پانی سے ہر چیز کو زندہ فرمایا، ہر چیز کو ہم نے پانی کے ذریعے سے حیات عطا فرمائی، زندگی عطا فرمائی۔ یہ ہو گئی ابتدائی 4 رکوع میں تقریباً انہی چیزوں پہ گفتگو ہوتی ہے، کفار کے حالات، پرانی اقوام کے احوال، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں، ان چیزوں پہ ابتدائی 4 رکوع میں گفتگو ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے اس صورت کے اندر کثرت سے انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ ہوتا ہے، اور اس صورت میں جن انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ ہوتا ہے ان میں جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ اس میں قدر طوالت کے ساتھ ذکر ہے۔ آپ کے قصے کا وہ حصہ جس میں آپ نے بتوں کو توڑ دیا تھا، جب سارے لوگ کہیں میلے میں گئے ہوئے تھے اس بستی کے، بت پرستوں کی اس بستی کے، تو آپ گئے بت خانے میں، سارے بتوں کو آپ نے توڑا، اور جو کلہاڑی تھی جس سے بتوں کو توڑا تھا وہ بڑے بت کے حوالے کر دی۔ جب لوگ واپس آ کے پوچھے کہ کس نے ان ہمارے بتوں کو، معبودوں کو مارا توڑا ہے، تو آپ نے کہا کہ جو بڑے کے ہاتھ میں کلہاڑی ہے اسی سے پوچھو۔ تو اس طریقے سے آپ نے ان پہ حجت قائم کی کہ یہ بت جو اپنا دفاع نہیں کر سکتے، جو اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے، وہ تمہیں کیا خاک بچائیں گے، وہ تمہاری کیا حفاظت کر سکتے ہیں۔ تو اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ پھر آپ نے کس طریقے سے قوم کو دعوت دی، وہ بھی اس میں ذکر ہوتا ہے تفصیل کے ساتھ۔ اور اس کے بعد لوط علیہ السلام کا واقعہ ہوتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اس صورت میں کہ لوط علیہ السلام کو اللہ نے نجات دی، اور ان کی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک کیا۔ اس کے بعد اس صورت میں حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام، اور داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو خصوصیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی ان کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے، حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے، حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے، پھر حضرت یونس علیہ السلام کا بھی ذکر اس میں ہوتا ہے کہ آپ کو ذوالنون کہہ کر کے یہاں پہ یاد کیا گیا ہے۔ ذوالنون کے لقب سے آپ کو قرآن مجید نے یہاں پہ یاد کیا ہے۔ اور اسی طریقے سے حضرت زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کے واقعے کو بھی قرآن مجید نے یہاں پہ بالاختصار بیان فرمایا۔ اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مبارک آیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اسی صورت میں بیان فرمائی، جو یہ بتاتی ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات جو ہے یہ پوری کائنات کے لیے رحمت ہے، اور ارشاد ہوتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو ساری کائناتوں، سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ اسی کے تذکرے پہ ہوتے ہوتے یہ سورت ختم ہوتی ہے۔ اس کے بعد یہاں سے سورت الحج کی ابتدا ہوتی ہے، سورہ حج شروع ہوتی ہے۔ سورت الحج کی اگر آپ ابتدا دیکھیں گے تو سورت الحج کی بگننگ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا ذکر فرمایا ہے، اس کی ہولناکی کا ذکر فرمایا ہے کہ جب قیامت آئے گی تو اس وقت احوال کیا ہوں گے۔ فرمایا گیا کہ وہ وقت ایسا ہوگا کہ حمل والیوں کے حمل ساقط ہو جائیں گے، حمل سے جو عورتیں ہوں گی اس دن کی شدت اور قیامت کے قرب کے وہ جو حالات ہوں گے، اس کی قیامت کے جو احوال ہوں گے اس کی شدت اور ہولناکی سے حمل والیوں کے حمل ساقط ہو جائیں گے، اور بچے بوڑھے ہو جائیں گے، اور بچے جو ہے بوڑھے ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر! اتنی شدید ہوگی قیامت آنے کی کیفیت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رحم فرمائے، کرم فرمائے، ہم سب پہ رحم و کرم فرمائے۔ اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی بہترین حکیمانہ انداز میں انسان کو سمجھایا، انسان کو بتایا کہ تم غور کیوں نہیں کرتے، فکر کیوں نہیں کرتے، تم اپنے دماغ کا استعمال کیوں نہیں کرتے، کہ یہ دیکھو یہ اللہ ہے جس نے تمہیں پہلے تو مٹی سے بنایا، جو سب سے پہلے انسان ہے آدم علیہ السلام، تو سب سے پہلے ان کو مٹی سے بنایا، اس کے بعد پھر ہم نے تمہیں پانی کے نطفے سے بنایا، پھر انسان کی پیدائش کے ماں کے پیٹ میں بچے کے جو مراحل ہوتے ہیں، جو سٹیجز ہوتے ہیں، ان سب کو اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ پہلے تو نطفہ ہوتا ہے، اور نطفے کے بعد جو ہے مدغہ ہوتا ہے، اور مدغے میں بھی 2 سٹیجز ہوتے ہیں، مدغہ مخلقہ ہوتا ہے اور ایک مدغہ غیر مخلقہ ہوتا ہے، ان کا اللہ نے تذکرہ فرمایا۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ سب ہونے کے بعد وہ طفل یعنی ایک بیبی کمپلیٹ ہوتا ہے، بچہ وہ تیار ہوتا ہے، اور ایک معینہ مدت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ماں کے پیٹ کو اس بچے کا ٹھکانہ بناتا ہے اور اسے رزق وہاں پہ پہنچاتا ہے۔
اس کا ذکر ہوا، اس کے بعد پھر شجر و حجر کو درختوں کو اللہ کس طریقے سے حیات عطا فرماتا ہے اس کا تذکرہ ہوا، اور خصوصیت کے ساتھ اس صورت میں حج کا ذکر ہوا، اور حج کے لیے جو ندا لگانے کا حکم اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا تھا، وہ ندا جو آپ نے لگائی اس کو اللہ نے اس صورت میں مینشن کیا، اس صورت میں بیان فرمایا۔ اسی مناسبت سے اس صورت کو سورۃ الحج کہا جاتا ہے۔ تو حج کے اور حدی کے، قربانی کے، اللہ کی نشانیوں کے، مشاعر کے جو احکام ہیں ان کا قدر تفصیلا ذکر ہمیں اس صورت میں دیکھنے کو ملے گا۔ اب آئیں اس اجمال کے بعد ہم تفصیل کی طرف بڑھتے ہیں اور دونوں صورتوں سے کچھ آیات ہم سنتے ہیں، ان کا ترجمہ بھی سنتے ہیں، اپنے علم میں اضافہ کرتے ہیں، اور قرآن کی آیات کی برکت سے ہم اپنے دلوں کو سکون بخشنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم سورۃ الانبیاء کی طرف بڑھیں گے اور سورۃ الانبیاء کی کچھ آیات کو پڑھیں گے، اور اس کے ذریعے سے ہم کچھ معلومات حاصل کریں گے، پھر ہم سورۃ الحج کی طرف منتقل ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما وجعلنا من الماء کل شیء حی افلا یؤمنون۔ کیا کافروں نے یہ خیال نہ کیا کہ آسمان اور زمین بند تھے تو ہم نے انہیں کھولا اور ہم نے ہر جاندار چیز پانی سے بنائی، تو کیا وہ ایمان نہ لائیں گے؟ اللہ اکبر۔ دیکھیں یہاں اللہ نے جس چیز کا ذکر فرمایا ہے یہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے دنیا ماڈرن سائنس 20ویں صدی میں جا کر کے اس کو انوینٹ کرتی ہے، یا 20ویں صدی میں اس کو پہچانتی ہے، جسے ہم بگ بینگ تھیوری کا نام دیتے ہیں۔ سب سے پہلے اگر آپ بگ بینگ تھیوری کے حوالے سے جاننا چاہیں تو سائنس کا نظریہ یہ ہوتا ہے، سائنس یہ کہتی ہے بگ بینگ کے حوالے سے، کائنات کی تخلیق کے حوالے سے، کہ زمین آج جیسی موجود ہے اس طریقے سے الگ شکل میں نہیں تھی، بلکہ آج سے کئی ہزار سال پہلے یہ جو ہے سب چاند، سورج اور جو گیلیکسیز وغیرہ ہیں، یہ سب جو ہے ایک مجموعہ تھے، یہ سب آپس میں ملے ہوئے تھے، اور اس کے بعد پھر ایک ان میں دھماکہ ہوا، ایک ایکسپلوژن ہوا جس کو بگ بینگ کا نام دیا گیا۔ پھر وہ دہکتے رہے، پھر کافی عرصے کے بعد چاند بن گیا، سورج بن گئی، زمین بن گیا، آسمان بن گیا، زمین بن گئی، آسمان بن گیا، گیلیکسیز بن گئی۔ یہ کانسیپٹ، یہ تھیوری جو ہے سائنس کی ہے بگ بینگ کی۔ یہ بگ بینگ کی جو تھیوری ہے، اس تھیوری پہ بھی اگر آپ نظر ڈالیں گے تو یہ تھیوری بھی کب جا کر کے دنیا کے سامنے انٹروڈیوس ہوئی ہے، کب اس کو دنیا کے سامنے پیش کیا گیا ہے؟ سب سے پہلے جارج گیمو نام کے بیلجیم کے ایک سائنسدان نے یہ نظریہ جو بگ بینگ تھیوری کا ہے اسے پیش کیا 19 سینچری میں، اور اسی کے جو اس کی جو تھیوری تھی، اس کا جو نظریہ تھا، اسی کو قدرے موڈیفائی کر کے پینزیاز اور ولسن نام کے 2 امریکی سائنسدانوں نے اسے دنیا کے سامنے پیش کیا ان کے ریسرچ کے ذریعے سے، اور انہوں نے جو جارج گیمو کی تحقیق تھی اس کو یہاں پہ باقی بھی رکھا، اور اس کی انہوں نے وضاحت کی، اسے اور ایکسپلین کیا، جس کی بنا پہ یہ نوبل انعام بھی ان لوگوں نے پایا۔ اس کے بعد پھر جو سیٹلائٹس بھیجے گئے ان کے تھرو بھی اس چیز کو جانا گیا کہ ہاں ان لوگوں کی جو تحقیق ہے یہ تحقیق درست ہے، صحیح ہے۔ رشین سیٹلائٹ جو بھیجا گیا اس کو، اس کے بعد پھر کوب ایکسپلورر بھیجا گیا ناسا کی طرف سے، یہ 1990 کے ڈیکیڈ میں جا کر کے یہ چیز بنی ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ 90 کے ڈیکیڈ میں جا کے یہ فائنلائز کر رہے ہیں کہ دنیا جو ہے پہلے ملی ہوئی تھی، زمین و آسمان اور چاند و سورج سب ملے ہوئے تھے، اس کے بعد پھر وہ الگ ہوئے۔ یہ دنیا انسان اپنی عقل، اپنی سوچ کی بنا پہ سائنس اب ریکگنائز کر رہی ہے، لیکن قرآن مجید نے اسی سورۃ الانبیاء میں اس کا ذکر فرمایا ہے، چونکہ قرآن کہتا ہے اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کیا وہ نہیں جانتے کہ زمین اور آسمان یہ دونوں ملے ہوئے تھے، یہ دونوں ملے ہوئے تھے، پھر اللہ ہے جس نے ان کو الگ کیا۔ رتق کے معنی بند کے بھی آتے ہیں، الگ کرنے کے بھی آتے ہیں، کھولنے کے بھی آتے ہیں، تو یہ آپس میں ملے ہوئے تھے، یہ اللہ کی ذات ہے جس نے اسے الگ فرمایا۔ قرآن تو 14 سال پہلے اشارہ کر رہا ہے، اور سائنس آج اس کو دنیا کے سامنے پیش کر رہی ہے، اور ہوگا ایسے ہی انشاءاللہ العظیم کہ سائنس جتنی ترقی کرتی جائے گی، علم جتنا انسان کے پاس آتا جائے گا، قرآن کی حقانیت ان کے ذہنوں پہ اور دلوں پہ آشکارا ہوتی جائے گی کہ یہ کتاب وہ ہے جس کو نازل کرنے والا وہ ہے جس نے کائنات کو بنایا، تو وہ کائنات کو سب سے بہتر جانتا ہے، اور کائنات کے رازوں کو اس سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا۔ پھر بتایا کہ وہ جعلنا من الماء کل شیء حی، اور ہم نے ہر جاندار چیز پانی سے بنائی۔ افلا یؤمنون،
تو کیا وہ ایمان نہ لائیں گے؟ ذرا دیکھیں تو صحیح، کیا کلام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ فرماتا ہے ہر چیز کو ہم نے پانی سے بنایا۔ اب آپ دیکھیں، چاہے انسانوں کے اندر پیدائش کا جو معاملہ ہے، یا تناسل کا جو معاملہ ہے، یہی اسی طریقے سے انسانوں میں جو معاملہ ہے، دونوں میں جو ولادت ہوتی ہے اس کا سبب پانی کا قطرہ ہی تو ہوتا ہے، پانی ہی تو ہوتا ہے، جس کی بنا پہ حمل ٹھہرتا ہے، اس کے بعد الگ مراحل طے ہوتے ہیں، پھر جا کر کے وہ انسان کی شکل اختیار کرتا ہے۔ حیوانوں میں بھی یہ سلسلہ ہے، حیوانوں میں بھی یہ معاملہ ہے۔ تو یہ پانی حیات کی علامت ہے، قرآن کہتا ہے پانی از اے سائن آف واٹر از اے سائن آف لائف، یہی پانی ہے جو سوکھے درختوں کو زندگی دیتا ہے۔ قرآن اسے بتاتا ہے۔ اللہ ہمیں قرآن کو پڑھنے اور قرآن سے اٹیچ ہونے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کریم کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خاص کر کے کنز الایمان میں جو ترجمہ ہے، اس ترجمے کو آپ پڑھا کریں، جس سے ترجمہ ہم بیان کر رہے ہیں، یہ کنز الایمان ہے۔ اس میں آپ ترجمے کو، قرآن مجید کے ترجمے کو پڑھا کریں، جو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ترجمہ ہے، اور بہت ہی بہترین اور بہت ہی پیارا ترجمہ آپ نے ایسا ترجمہ کیا ہے جس میں تفسیروں کی جھلک نظر آتی ہے، جو تفاسیر میں جن چیزوں کا ذکر ہے اسی کے مطابق آپ کا ترجمہ بھی نظر آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهِمْ فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، اور زمین میں ہم نے لنگر ڈالے، اور زمین میں ہم نے لنگر ڈالے، یعنی یہ زمین قائم کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں کے ذریعے سے اس زمین کو قائم رکھنے کا سامان کیا ہے۔ تو یہ پہاڑ ہیں جو زمین کو، جو پانی پہ قائم ہے، اسے ٹھہرائے رکھتے ہیں، اسے پکڑے رکھتے ہیں، تھامے رکھتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے زمین میں لنگر ڈالے، یعنی پہاڑ بنائے کہ انہیں لے کر نہ کانپے، اور ہم نے اس میں کشادہ راہیں رکھی کہ کہیں وہ راہ پائیں۔ اب دیکھیں کہ یہ پہاڑوں کے ہونے کی وجہ سے زمین کا بیلنس برقرار رہتا ہے، اور ایسا بھی نہیں کہ پہاڑ کچھ ایسے آ گئے ہوں کہ چلنے پھرنے کی راہیں ہی نہ ہو، لیکن اللہ نے راہوں کے لیے جگہ چھوڑی ہے، راستے ہیں، انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو سکتا ہے۔ اور جب سے انسان اس دنیا میں آیا ہے تب سے جو ہے اللہ نے یہ سلسلہ رکھا ہے کہ انسان راستوں، جو اللہ نے راستے بنائے ہیں، ان سے اپنی منزلوں تک پہنچ رہا ہے۔ بس یہی ہے کہ جو صحیح منزل ہے اس تک نہیں پہنچ رہا ہے، دنیاوی منزل تک تو پہنچ رہا ہے۔ صحیح منزل یہ ہے کہ ہم ایمان کے راستے پر چل کے اپنے خالق تک پہنچے۔ ہماری منزل ہمارا خالق ہے، اور اس تک پہنچنے کے لیے راستہ مدینے سے ملتا ہے۔ تو صاحب گنبد خضرا سے بھی ہم اپنے تعلق کو مضبوط کریں، صاحب گنبد خضرا سے ہم اپنے رشتے کو سٹرونگ کریں، اور اس کے ذریعے سے اللہ سے بھی ہم اپنا تعلق مضبوط کریں۔ تو یہ حقیقت میں ہماری منزل ہے۔ ہم سب کی منزل وہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کی روشنی میں ہم اللہ تک پہنچے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، اور فرماتا ہے اور ہم نے آسمان کو چھت بنایا، نگاہ رکھی گئی۔ اٹ از لائک اے روف، یہ جو آسمان ہمارے سروں پہ ہے یہ چھت کی طرح ہے۔ اس زمین کے بچھونے پہ آسمان کا شامیانہ ہے جو ہمارے لیے چھت کا کام کرتا ہے۔ وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ، اور وہ اس کی نشانیوں سے روگرداں ہیں۔ ذرا دیکھیں، میجارٹی آف دا ہیومن بینگز، انسان کی اکثریت ان چیزوں سے منہ موڑتی ہے۔ they don't want to use the intellect، وہ اپنی سوچ، اپنی فکر کا استعمال نہیں کرنا چاہتے۔ انسان اتنی ترقی کی بات کرتا ہے، لیکن وہ اس کی اکثریت آج بھی ونعوذ باللہ من ذالک اپنے خالق کو نہیں پہچان رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ حق کی طرف توجہ نہیں کر رہے ہیں۔ اگر وہ تھوڑی سی بھی توجہ کریں گے، تھوڑا سا بھی غور و فکر کریں گے، تو سمجھ میں آ جائے گا کہ ان پتھروں میں کچھ نہیں رکھا ہے، ان بتوں میں کچھ بھی نہیں رکھا ہے کہ ان کے آگے جا کے سر جگاؤ، اپنے ہی ہاتھوں سے بت تراشو پھر اس کے آگے جا کے عبادت کرو۔ اس میں تو کچھ نہیں رکھا ہے۔ حقیقت میں عبادت اس کی کرو جس نے تمہیں بنایا، نہ کہ تم نے جسے بنایا۔ اللہ تعالی ہمیں وحدانیت پہ قائم رکھے، اور سب کو اللہ تبارک و تعالی وحدانیت اور اللہ کی ذات کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ ذرا دیکھیں کتنی نشانیوں کو اللہ نے اس میں بیان فرمایا، اور وہی ہے جس نے بنائے رات اور دن۔ یہ رات بھی اللہ کی نشانی ہے، یہ دن بھی اللہ کی نشانی ہے، اور سورج اور چاند ہر ایک گھیرے میں
تیر رہا ہے. اللہ اکبر. کہتا ہے قرآن کہتا ہے کہ چاند و سورج یہ بھی جو ہے گھیرے میں تیر رہے ہیں. دے آر لائک کہ وہ تیر رہے ہیں. دے آر لائک سوئمنگ. وہ تیر رہے ہیں. اللہ یہ سب اللہ کی، چاند بھی اللہ کی نشانی، سورج بھی قدرت کی نشانی. وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افئن مت فهم الخالدون. اور ہم نے تم سے پہلے کسی آدمی کے لیے دنیا میں ہمیشگی نہ بنائی. ہر کسی کو مرنا ہے، تو کیا اگر تم انتقال فرماؤ تو یہ ہمیشہ رہیں گے؟ وہ لوگ جو طرح طرح کی الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں کہ یہ ہمیشہ رہیں گے، جو مرنے کے بعد ایمان ہی نہیں لاتے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان نہیں رکھتے، تو کیا یہ ہمیشہ رہیں گے؟ نہیں، سب کو مرنا ہے. قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. اور ہم تمہاری آزمائش کرتے ہیں برائی اور بھلائی سے جانچنے کو. We are just testing you. Allah subhanahu wa ta'ala is saying here that we are testing you. Whatever goodness, whatever best thing you are finding in your life, جو اچھی چیزیں تمہارے زندگی میں تمہیں مل رہی ہیں, and if you are facing any difficulties, if you are going through any calamities, then it is true because Allah wants to test you. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جانچنا چاہتا ہے. اللہ ہمیں جانچنا چاہتا ہے. تو یہی ہے، فرماتا ہے کہ اور ہم تمہاری آزمائش کرتے ہیں برائی اور بھلائی سے جانچنے کو، اور ہماری ہی طرف تمہیں لوٹ کر آنا ہے. You have to come back to me. So get back to Allah subhanahu wa ta'ala before you been dragged toward Allah subhanahu wa ta'ala. اس سے پہلے کہ ہم اللہ کی طرف کھینچے جائیں، یہ بہتر ہے کہ ہم خود اللہ کی طرف بڑھنے لگیں، ہم خود اللہ کی طرف پلٹنے لگیں. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے معبود کی طرف پلٹنے کی تیاریاں کریں. اب آئیں انشاءاللہ العظیم ہم ایک دوسرے حصے کی طرف منتقل ہوتے ہیں، اور وہاں سے بھی انشاءاللہ العظیم کچھ آیات ہم سنتے ہیں سورۃ الحج کی، اور اس سے بھی ہم اپنے علم میں اضافے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہاں دیکھیں ارشاد ہوا وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكَ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. اور جب کہ ہم نے ابراہیم کو اس کے گھر کا ٹھکانہ ٹھیک بتا دیا، اس کے گھر کا ٹھکانہ ٹھیک بتا دیا. کیا ٹھکانہ ٹھیک بتا دیا؟ مطلب یہ کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تو اس وقت حالات کیا تھے؟ کیونکہ اس وقت طوفان نوح آ کے جا چکا تھا، زمین پہ کوئی نشانی باقی نہیں تھی، آثار حیات مٹ چکے تھے، آثار حیات مٹ چکے تھے. اس کے بعد جو ہے یہاں تک کہ خانہ کعبہ جس کو حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا، اور بعض روایتوں کے مطابق فرشتوں نے اس کی ابتدائی تعمیر کی، اور دونوں میں تطبیق بھی اس طریقے سے بعض ائمہ دیتے ہیں کہ تعمیر میں فرشتوں نے مدد کی، تو اس وجہ سے کچھ لوگ فرشتوں کو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے تعمیر کی، اور تعمیر میں حضرت آدم علیہ السلام یہ دونوں شامل تھے، تو اس وجہ سے بعض حضرات یہ کہتے ہیں. تو بہرکیف جو ابتدائی تعمیر تھی کعبہ شریف کی، جو پہلی تعمیر تھی، اس کی جو بنیادیں بنائی گئی تھی، جب طوفان نوح آیا تو روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جو عمارت جسے حضرت آدم علیہ السلام نے بنائی تھی، جو عمارت، جو کنسٹرکشن تھا، تو اس بلڈنگ کو، اس عمارت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان پہ اٹھا لیا. اس عمارت کو اللہ نے آسمان پہ اٹھا لیا. پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وقت آیا، اور جب آپ کو خانہ کعبہ بنانے کا، اللہ کا گھر بنانے کا، اس کی تعمیر کا حکم ہوا، تو پھر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو انہی بنیادوں پہ، جس جگہ پہ حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا تھا، انہی بنیادوں پہ اللہ نے آپ کی رہنمائی فرمائی. وہ ہوا اس طریقے سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش نازل فرمائی، جس کی وجہ سے وہ جو بنیادیں تھیں وہ بنیادیں ظاہر ہو گئی، تو آپ نے وہیں پر جو ہے اس کی دوبارہ تعمیر کی. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوا بھیجی، اور اس ہوا کے ذریعے سے جو ہے آپ کو اس جگہ کو پوائنٹ آؤٹ کرایا گیا. اور جو یہ روایت بھی بیان کی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابر کا ٹکڑا بھیجا، اور وہ ابر کا ٹکڑا آسمان سے آ کر ایگزیکٹ اسی جگہ پہ، اسی پوائنٹ پہ جو سینٹر آف دا ورلڈ ہے، جو سینٹر آف دا ارتھ ہے، جو دنیا کا مرکز ہے، اس جگہ پر آ کر کے وہ سایہ فگن ہو گیا. تو گویا کہ ابر کا سایہ اسی جگہ پہ پڑ رہا تھا جہاں کعبے کی بنیادیں تھیں، تو آپ نے انہی بنیادوں پہ کام شروع کیا اور کعبے کی تعمیر فرمائی.
تو ارشاد فرماتا ہے اور حکم دیا کہ میرا کوئی شریک نہ کر اور میرا گھر ستھرا رکھ، کیپ مائی ہاؤس کلین۔ یہاں پتا چلا کہ اللہ کے گھر کو نہ صرف یہ کہ ظاہری نجاست سے پاک رکھنا ہے بلکہ باطنی نجاست، جو عقیدے کی نجاست ہے، جو عقیدے کی گندگی ہے، اس سے پاک رکھنا بہت اہم ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ میرا گھر ستھرا رکھ، طواف والوں اور اعتکاف والوں اور رکوع سجدے والوں کے لیے، رکوع سجدے والوں کے لیے۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، اور لوگوں میں حج کی عام ندا کر دے، اور لوگوں میں حج کی عام ندا کر دے، وہ تیرے پاس حاضر ہوں گے پیادہ اور ہر دبلی اونٹنی پر کہ ہر دور کی راہ سے آتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہاں دیکھیے کہ یہ وہ ندا تھی، اس کو لگانے کا اللہ نے آپ کو اس وقت حکم دیا جبکہ آبادیاں اور آواز کو پہنچانے کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ آج تو انٹرنیٹ ہے اور سٹریمنگ کے ذریعے سے ایک جگہ جو ایونٹ ہوتا ہے اسے دوسری جگہ پہ لائیو دیکھا جا سکتا ہے۔ سائنس نے آج اتنی ترقی کر لی ہے، لیکن اس کے باوجود شاید دنیا کا کوئی ایونٹ ایسا ہوگا یا دنیا کی کوئی ایسی آواز ہوگی، دنیا کا کوئی ایسا اناؤنسمنٹ ہوگا جو بیک وقت اتنے ساری جگہوں پہ پہنچ جائے۔ یہ واحد وہ ندا ہے، یہ واحد وہ ایونٹ ہے حج، جس کی ندا آج سے ہزاروں سال پہلے لگائی گئی تھی، ہزاروں سال پہلے لگائی گئی تھی۔ اور وہ جب ندا لگائی تھی تو ندا لگانے کے لیے کوئی مائک نہیں تھا، کوئی مائک نہیں تھا، اور اس کو ایڈورٹائز کرنے کے لیے نہ سوشل میڈیا تھا اور نہ کوئی اور دوسرے ذرائع تھے۔ بس وہاں جو کچھ تھا وہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اخلاص، وہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خلوص اور اللہ کے حکم پہ پابندی کا جذبہ۔ آپ نے کہا اللہ کی بارگاہ میں کہ اے اللہ میں یہاں آواز لگاؤں گا تو یہاں لوگ کہاں ہیں، کیسے پہنچے گی میری آواز؟ تو اللہ نے فرمایا ابراہیم آواز لگانا آپ کا کام ہے، آواز لگانا آپ کا کام ہے، اس آواز کو پہنچانا یہ ہمارے ذمے میں ہے، اس آواز کو ہم پہنچائیں گے۔ تب وہ آواز کیسی پہنچی آپ سب جانتے ہیں کہ کروڑوں کی تعداد میں لوگ، کروڑوں کی تعداد میں لوگ ہر سال اس در پاک پہ حاضر ہوتے ہیں۔ اور یہ ندا نہ صرف انسانوں کو پہنچی، ان انسانوں کو جو اس وقت دنیا میں موجود تھے، بلکہ مفسرین فرماتے ہیں جن کی تقدیر میں اللہ نے حج لکھ دیا، جن کے مقدر میں حج کرنا تھا، کعبے کا طواف جن کے مقدر میں تھا، تو وہ اگر اپنے باپ کی پشتوں میں بھی اگر تھے، اسلاف میں بھی تھے، اگر اپنے باپوں کی والد کی پشتوں میں بھی تھے، تو انہوں نے انہی پشتوں سے اس آواز پہ انہوں نے کہا، جواب دی لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک۔ تو ہر وہ روح جس نے اس پہ لبیک کہا، اس آواز پہ، تو اللہ اسے یہ سعادت عطا کرتا ہے کہ وہ کعبے کے سائے میں جاتے ہیں، کعبے کے جوار میں جاتے ہیں، کعبے کے اطراف گھومتے ہیں، طواف کرتے ہیں، اور وہی ندا جو انہوں نے اپنے باپوں کی پشت میں لگائی تھی اس کی تکرار کرتے ہیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک۔ اللہ کرے کہ اس سال بھی وہ ندا لوگوں کو لگانا میسر آئے، ہمیں بھی ندا لگانا وہ میسر آئے، وہاں پہنچ کر کے ایک کورونا کے جو حالات ہیں جس کی وجہ سے حج کے حوالے سے ابھی کوئی فائنل ڈیسیشن نہیں بن پایا ہے، صورتحال ابھی کوئی کلیئر نہیں ہو پائی ہے، لاکھوں دل ایسے ہوں گے جو اللہ کے گھر کا طواف کرنا چاہتے ہیں، لاکھوں لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے برسوں سے اس کی پلاننگ کر کے آج کے دن اس کے لیے تیاری کی ہوگی۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں عاجزانہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ لوگ جن کی امیدیں ہیں اس در پہ حاضری کی، جنہوں نے پوری زندگی تیاری کی ہے، اللہ ان کی امیدوں کو پورا فرمائے، اللہ ان کی آرزوؤں کو پورا فرمائے، اور حج پہ حاضری کی سعادت اللہ انہیں بھی عطا فرمائے اور اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ اور یہ دیکھیں کہ یہ حج چلتا رہے گا، حج کو کوئی روک نہیں سکتا، حج چلتا رہے گا۔ قیامت جب قائم ہوگی، قیامت جب قائم ہوگی تو قیامت کے قائم ہونے سے پہلے ایسا ہوگا کہ حج رک جائے گا، حج جو ہے رک جائے گا۔ یہ قیامت کے قائم ہونے کی بڑی علامتوں میں سے ہوگا، حج کا رک جانا یہ قیامت کے قائم ہونے کی علامت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قیامت اور موت، حیات بعد الممات، مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اس کے لیے تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔
تو پھر یہ ہوا کہ اللہ نے بتایا ہر طرف سے لوگ آتے ہیں، تو آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایسٹ ہو کہ ویسٹ ہو، نارتھ ہو کہ ساؤتھ ہو، ہر طرف سے آپ جائیں گے کعبہ شریف کے پاس حرم شریف میں، تو وہاں آپ کو افریقی بھی ملیں گے، رشین فیڈریشن سے آنے والے بھی ملیں گے، جو یورپ سے ہیں وہ بھی ملیں گے، یہاں تک کہ آسٹریلیا اور پھر ساؤتھ امریکہ، نارتھ امریکہ میں جو بستے ہیں وہاں کے لوگ بھی، ہر طرف کے، ہر خطۂ زمین کے لوگ اللہ کے اس گھر کے پاس آتے ہیں، آتے رہیں گے۔ تو قرآن کہتا ہے لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ وہ اپنا فائدہ پائیں۔ یعنی حج کے لیے جب آئیں گے تو یہ مت سمجھنا کہ آپ اپنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں تو نقصان ہو رہا ہے، نہیں، حضور نے فرمایا جو حج کرتا ہے اللہ اسے غنی کر دیتا ہے، جو حج کرتا ہے اللہ اسے مالدار کر دیتا ہے، اللہ اسے مالدار کر دیتا ہے۔ تو حج کرنے میں وہاں جن نیکیاں پائیں گے وہ، اور اپنے آپ کو نیکیوں سے جو آپ صاف کریں گے وہ منافع، وہ نفع، اور ساتھ ہی ساتھ اکنامیکل بینیفٹ بھی اللہ آپ کو دے گا کہ اللہ دنیا میں آپ کو غنی کر دے گا، آپ کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے گا۔ اور اللہ کا نام لے جانے ہوئے دنوں میں اس پر کہ انہیں روزی دی بے زبان چوپائے۔ تو یہ جو جانے ہوئے دن ہے اس کے حوالے سے بیشتر تفاسیر یہ کہتی ہیں کہ ذوالحجہ کے جو پہلے دن 10 دن ہیں وہ اس سے مراد ہیں، صاحبین اس سے باقی ذوالحجہ کی 11، 12 ان تاریخوں کو بھی مراد لیتے ہیں۔ تو دراصل یہ عید کے ایام ہے، اور ایام معلومات کے ذریعے سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام جو اللہ نے عید کی شکل میں اس امت کو عطا فرمایا اس کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اور پھر جو قربانیاں حج کے موقع پہ کی جائیں گی ان میں سے جو مختلف طرح کی قربانیاں ہیں، چاہے وہ حج قران کے اس پہ ہو اور حج تمتع والی ہو، یا پھر جو ہے حج بالافراد جو ہے اس کی قربانی ہو، تو وہ جو گوشت ہوگا ان قربانیوں کا اس کے حوالے سے ہو رہا ہے حکم فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، تو ان میں سے خود کھاؤ اور مصیبت زدہ محتاج کو کھلاؤ، فقیروں کو کھلاؤ۔ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُؤْفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، پھر اپنا میل کچیل اتارے اور اپنی منتیں پوری کریں اور اس آزاد گھر کا طواف کریں، اس آزاد گھر کا طواف کریں۔ میل کچیل سے مراد یہ ہے کہ جو انوانٹڈ ایئرس ہیں اس کی طرف مفسرین نے اشارہ کیا ہے کہ عمرہ ہو، حج ہو یا طواف ہو، ان سے پہلے ان چیزوں کو کر لیں، یہ بہتر ہے۔ اور جو منتیں وغیرہ ہیں انہیں بھی پورا کر لیں، کوئی منت ہو، نظر ہو، اور صاف ستھرے ہو کر کے، مکمل کلین ہو کر کے، پیور ہو کر کے اللہ کے گھر کا آپ طواف کریں۔ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ، بات یہ ہے اور جو اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے تو وہ اس کے لیے اس کے رب کے یہاں بھلا ہے۔ اب ان حرمتوں سے وہ اشہر حرم بھی مراد ہو سکتے ہیں جو حرمت والے مہینے ہیں، یا اسپیسیفک جو حج کے دن ہے وہ، یا حج کے احکام و ارکان، اور پھر بیت اللہ، وہاں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے، حجر اسود ہے، یہ ہے ان سب کی حرمت، ان سب کی تعظیم، ان سب کا ادب کرنا۔ اگر ان کی ریسپیکٹ کریں گے تو قرآن کہتا ہے یہ ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بہتر ہوگا۔ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور تمہارے لیے حلال کیے گئے بے زبان چوپائے، سو ان کے سوا ان کے جن کی ممانعت تم پر پڑھی جاتی ہے، یعنی میتا، لحم الخنزیر، جن کا ذکر مختلف صورتوں میں ہوا، وہ جانور جو مردار ہیں یا خنزیر یہ حرام ہے۔ اس کے علاوہ جو حلال جانور ہیں اسے آپ بالکل استعمال کر سکتے ہیں، اس کا آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو دور ہو بتوں کی گندگی سے، بچو جھوٹی بات سے، جھوٹ سے پرہیز کرو اور بتوں کی گندگی سے بچو۔ حنفاء للہ غیر مشرکین بہ ومن یشرک باللہ فکأنما خر من السماء فتخطفه الطیر او تحوی به الریح فی مکان سحیق، ایک اللہ کے ہو کر اس کا شریک کسی کو نہ ٹھہراؤ،
اللہ کے لیے ہو جاؤ اور مانو اللہ ہمارا ہے، ہم اللہ کے ہیں، اور ہم اس کے ساتھ کسی کو معبود نہیں ٹھہرا سکتے، کسی کو شریک نہیں ٹھہرا سکتے، اور جو اللہ کا شریک کرے وہ گویا گرا آسمان سے کہ پرندے اسے اچک لے جاتے ہیں یا ہوا اسے کسی دور جگہ پھینکتی ہے۔ وہ لوگ جن کے دلوں میں ایمان نہیں ہے، اللہ اکبر، ان کی کیفیت ایسی ہے جیسے جن کے بوٹیوں کو، جن کے بدن کے حصوں کو پرندے نوچ لیتے ہیں تو وہ کہیں کہیں جا کے پڑ جاتے ہیں بکھرے ہوئے، ان کے خیالات بگڑ جاتے ہیں، ان کی سوچ بکھر جاتی ہے۔ تو ایمان اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری آپ کی سوچ کو یکسوئی عطا کرتی ہے، آپ کو کنسنٹریشن کی دولت عطا کرتی ہے۔ گویا کہ ایمان کو یہاں آسمان سے تعبیر کیا گیا کہ ایمان آسمان کی طرح ہے، اگر ایمان سے لگے رہو گے تو سوچ اچھی ہوگی، فکر اچھی ہوگی، خاتمہ اچھا ہوگا۔ اگر ایمان سے تم چھوٹ جاؤ گے تو اس کی مثال ویسی ہوگی جو آسمان سے گر رہا ہے اور پرندے اسے نوچ رہے ہیں، یا پھر اسے ہوا اڑا کے ایسی جگہ پہ چھوڑ دے جہاں حیات کے کوئی نام و نشان نہ ہوں گے۔ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، بات یہ ہے، اور جو اللہ کے نشانوں کی تعظیم کرے تو یہ دلوں کی پرہیزگاری ہے۔ تو اللہ کی جتنی بھی نشانیاں ہیں، شعائر ہیں، سائنس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اس کی ہمیشہ حرمت کا خیال رکھنا، اس کا ادب کرنا، احترام کرنا، یہی تقوی ہے اور یہ تقوی کی علامت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو پڑھتے رہنے، قرآن مجید کو سنتے رہنے اور اس سے اپنے ایمان کو جلا بخشتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیں آخری آیت سن لیتے ہیں، اسی پہ آج ہماری گفتگو کا اختتام بھی ہوتا ہے۔ تو لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ، تمہارے لیے چوپایوں میں فائدے ہیں ایک مقرر میعاد تک، پھر ان کا پہنچنا ہے اس آزاد گھر تک۔ یعنی ہر کے جو جانور ہیں جو بھیجے جانے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے تاکہ ان کو وہاں لایا جائے اور پھر وہ وہاں پہ ذبح کیے جائیں۔ یعنی ضرورت کے وقت تم اسے استعمال بھی کر سکتے ہو، اس کے ذبح کرنے سے پہلے اگر دودھ پینا ہے یا اس پہ سوار ہونا ہے تو آپ استعمال کر سکتے ہیں، البتہ انہیں پھر جب بیت اللہ کے پاس انہیں لایا جائے گا تو وہاں وہ ذبح کیے جائیں اور پھر جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قربان کیے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حج کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ اس سال بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان لاکھوں لوگوں کو حج کی سعادت عطا فرمائے جنہوں نے تیاریاں کئی سالوں پہلے انہوں نے اس کی تیاریاں کر رکھی ہے۔ اللہ ان کی امیدوں کو بر لائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر کسی کی امید و آرزو کو پورا کرے، کسی کی دل شکنی نہ ہو، کسی کا دل نہ ٹوٹے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے، کرم فرمائے، صبر کی بھی توفیق عطا فرمائے، شکر کی بھی توفیق عطا فرمائے، بلکہ اللہ ہمیں شاکر بنائے، کیونکہ صبر پہ ہم قادر نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضور نے بھی ہمیں شکر کے لیے دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، دعا کرنے کی تاکید فرمائی۔ تو اللہ ہمیں شاکر بندہ بنائے، ہمیشہ شکر کرنے والا ہی رہیں، اللہ کی نعمتوں میں انعام میں رہیں۔ کہنے سننے میں کوئی خطا ہو، غلطی ہو، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب وخطیئۃ واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔